امام یافی بیان کرتے، ایک آپ کو واقعہ سناؤ، امام یافی ایک واقعے کو بیان کرتے، اندازہ کرے ہمیں صرف یہ کوشش کرنا چاہیے گناہ سے بچنے کی، اللہ خود اس کے لیے راستے پیدا کرتا ہے، لیکن ہمیں کوشش کرنا ضروری ہے۔ امام یافی بیان کرتے کہ ان کے دور میں انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا، ایک بزرگ ایسے تھے جب ان کا انتقال ہوا تو ان کا کفن بھی مہکا اور آج تک ان کی قبر مہک رہی ہے۔ وہ بزرگ ایک کپڑے کے دکان میں مزدوری کرتے تھے، جوان تھے اس وقت، بہت حسین و جمیل خوبصورت تھے۔ جب وہ مزدوری کرتے تھے کپڑے کے دکان میں، ایک مالدار عورت جو بڑی خوبصورت تھی، وہ بھی حسین و جمیل تھی، اس نے اس کپڑے کے دکان کے اندر خوبصورت نوجوان کو دیکھا۔ دیکھنے کے بعد اس نے دل میں یہ طے کر لیا کہ میں اس کے ساتھ زنا کروں گی، اس کو زنا پر ابھاروں گی۔ یہ سوچ کر اپنے خادمہ سے کہا کہ دیکھو یہ ایڈریس ہے، گھر چلے گئے۔ گھر جانے کے بعد اس نے اپنی کنیز کو، اپنی خادمہ کو بھیجا، جاؤ اس نوجوان کو یہ کہو، اس خوبصورت کو، کہ آپ کو ہمارے مالکین نے، ہماری اس مالدار عورت نے اپنے گھر بلایا ہے، کپڑا لے کر آؤ۔ اس نے خوبصورت اور اچھے اچھے کپڑے ساتھ میں لیے، اس خادمہ کے ساتھ اس کے محل میں گیا۔ خادمہ سے اس مالدار عورت نے پہلے ہی کہا تھا جیسے جیسے ہی اندر آتے رہے گا آپ دروازے بند کرتے رہے، اس پہ تالے لگاتے رہے۔ جب وہ آخری کمرے میں اس خوبصورت نوجوان کو لے کر گئی تو کیا دیکھا، آخری دروازہ بھی لگ چکا، اب باہر نکلنے کے لیے کوئی راستہ نہیں۔ اس نوجوان نے یہ سوچا کہ کوئی مال خریدنے والی ہے، اس نے اچھے اچھے کپڑے سامنے رکھے اور کہا دیکھو یہ کتنا خوبصورت ہے، یہ لوگی یا یہ لوگی یا یہ لوگی۔ اس لڑکی نے کہا کپڑے سے زیادہ خوبصورت تو ہے۔ جیسے ہی اس نے یہ سنا تو گھبرا گیا، اللہ کا خوف اس بندے پر طاری ہو گیا، ڈر اللہ کا اتنا اس کے اندر تھا۔ اس نے کہا مجھے یہاں سے جانے دو۔ اس لڑکی نے کہا نہیں، میں تجھے جانے نہیں دوں گی، تجھ سے بڑا حسین جمیل خوبصورت نوجوان میں نے کبھی نہیں دیکھا، آج میں تیرے ساتھ زنا کروں گی، تجھے زنا پر ابھاروں گی۔ اس نے کہا نہیں، مجھے جانے دو۔ اس نے کہا نہیں، میں تمہیں جانے نہیں دوں گی۔ کہا ٹھیک ہے، مجھے استنجا لگی ہے، مجھے استنجا کرنے دو، اور اس کے بعد پھر آپ کو جو کرنا ہے میرے ساتھ آپ کریے۔ اب یہ لڑکے نے استنجا کی اجازت مانگی، لڑکی نے کہا میں باہر نہیں جانے دوں گی، میرے چھت پر بالا خانے پر استنجا خانہ موجود ہے، آپ وہاں جا کر استنجا کریں۔ اب یہ نوجوان نے سوچا چلو اتنا تو وقت میرے پاس ہے کہ میں سوچوں اس گناہ سے کیسے بچ سکتا ہوں۔ اب یہ نوجوان اس بالا خانے پر استنجا خانے میں گیا۔ استنجا کرنے سے پہلے اس نے سوچا یا اللہ مجھے اس گناہ سے بچا دے، اور استنجا خانے میں گیا، اندر غلاظت موجود تھی۔ اس نے سوچا اس لڑکی کو میری سفید چمڑی سے پیار ہے، اس لڑکی کو میرے سفید چمڑی سے محبت ہے۔ اس نے سوچا اگر میں یہ گناہ کر دوں، اس کے ساتھ زنا کر دوں، تو 7 سمندر کا پانی بھی اس نجاست سے مجھے پاک نہیں کر سکتا، 7 سمندر کا پانی بھی اس گناہ جیسی نجاست سے مجھے پاک نہیں کر سکتا۔ اور اگر میں نے اس استنجا کی جگہ جو نجاست ہے اگر یہ اپنے جسم پر، اپنے چہرے پر مل دیا تو اس نجاست کو تو پانی پاک کر دے گا۔ اس نے طے کر دیا کہ اس لڑکی کو میری خوبصورت اور سفید چمڑی سے پیار ہے اور محبت ہے۔ اس نے اس نجاست میں اپنا ہاتھ ڈالا، اپنے چہرے پر نجاست مل دیا، اپنے جسم پر نجاست مل دیا، اور سوچا اب یہ مجھے چھوڑ دے گی۔ باہر نکلا، جیسے لڑکی کے پاس پہنچا تو لڑکی نے اپنے ناک پر ہاتھ رکھا اور کہا کیسا کم بخت ہے تو، کتنا پاگل لڑکا ہے، بدبو آ رہی ہے۔ آج ہمارے لوگ اتنے پاگل ہو چکے ہیں
اتنے نادان ہو چکے، مجنون ہو چکے ہیں، وہ اس نجاست سے تو نفرت کرتے ہیں جو بدبودار ہے، لیکن گناہ جیسی نجاست سے پیار ہے، ان کے قریب جاتے ہیں۔ یاد رکھے گناہ کی نجاست وہ ایسی نجاست ہے، 7 سمندر کا پانی بھی اس نجاست کو دھل نہیں سکتا۔ لیکن اگر بدبو جو نجاست ہے اس سے نفرت تو کرنا چاہیے، لیکن تم نے اس سے نفرت کی اور گناہ جیسی نجاست سے پیار کیا۔ اس نے تو پورے جسم پر وہ نجاست ملی۔ لڑکی نے جیسے ہی دیکھا یہ کتنا پاگل ہے، اس نے کہا فوراً باہر نکل جاؤ۔ یہ باہر نکل گیا اور گھر جا کر پھر پانی سے اس نے غسل کیا اور اپنے جسم پر عطر لگایا اور فوراً اللہ کے شکر میں 2 رکعت نماز ادا کی کہ اللہ تو نے مجھے ایسے گناہ سے بچا دیا۔ اور رو رہا تھا، گر گرا رہا تھا، روتے روتے اس کی آنکھ لگ گئی تو کیا دیکھا، خواب میں حضرت یوسف علیہ السلام آئے، خواب میں حضرت یوسف علیہ السلام آئے۔ اور جیسے ہی اس نے خوبصورت چہرہ دیکھا تو نوجوان نے پوچھا اس بزرگ سے آپ کون ہیں؟ اس نے کہا میں یوسف یعقوب کا بیٹا ہوں۔ آپ کا واقعہ کتنا خوبصورت ہے، جب زلیخا آپ کو زنا کے لیے لے جانے لگی تو آپ کس طرح سے اللہ کے خوف سے بچ کر نکلے۔ تو یوسف علیہ السلام اس شخص سے کہہ رہے بیٹا تیرا واقعہ تو مجھ سے زیادہ حسین ہے۔ انبیاء تو گناہ سے معصوم ہوتے، پاک ہوتے ہیں، لیکن تو کس طرح بچ نکلا ہے اور تو نے اپنے جسم پر جو بدبو ملی ہے اس سے اللہ نے تیرے گناہ کو معاف، تو تجھے گناہ سے تو بچا دیا، لیکن تیرے خواب میں اللہ نے مجھے بھیجا، آ ادھر ذرا میں تیرے جسم پر اپنا ہاتھ پھیر لوں تاکہ مرتے دم تک تیرا جسم خوشبو سے معطر ہو جائے۔ یوسف علیہ السلام نے پھر اس نوجوان کے جسم پر ہاتھ پھیرا اور کیا کہا گیا، امام یافی فرماتے ہیں جب تک وہ نوجوان زندہ رہا، جب تک زندہ رہا اس کا جسم خوشبو سے مہکتا رہا، جب مر گیا تو کفن بھی مہکنے لگا، اور جب قبر میں لٹا دیا، امام یافی فرماتے ہیں اپنے دور میں جب تک وہ قبر میں رہا اس کے قبر سے بھی خوشبو مہکتی رہی۔ اندازہ کر، ہمیں گناہ سے بچنے کی کوشش کرنا چاہیے، راستے پیدا کرنے والا اللہ ہے۔ آپ جانتے نہیں یوسف علیہ السلام کو جب زلیخا نے اندر بلائی، آخری بات کہہ کر گفتگو ختم، جب زلیخا نے اندر بلائی تو جیسے جیسے یوسف علیہ السلام اندر آتے رہے زلیخا شاہی تالے اس دروازے میں ڈالتی رہی۔ جب شاہی تالے ڈالتی رہی آخری کمرے میں یوسف علیہ السلام پہنچے تو زلیخا نے کہا کہ میں تم سے زنا کرنا چاہتا ہوں۔ تو اتنے میں یعقوب علیہ السلام جو یوسف علیہ السلام کی والد ہے، نقطہ پیش کرو ذہن میں رکھے، یعقوب علیہ السلام نے اپنے دانت میں انگلی ڈالی اور کہا بیٹا تو زنا کرے گا، بیٹا تو زنا کرے گا۔ جیسے یوسف علیہ السلام نے یہ سنا فوراً دوڑنے لگے، جو شاہی تالے ڈلوائی تھی، یاد رکھے قرآن کہتا ہے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا۔ آپ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے تم گناہ سے بچنے کی کوشش کرو، اللہ راستے پیدا کرے گا۔ یوسف علیہ السلام جب دوڑنے لگے زلیخا سمجھنے لگی کہاں دوڑے گے، ہر جگہ تو تالے ڈالے ہیں، شاہی تالے ڈالے ہیں، لیکن فرمایا گیا جب یوسف علیہ السلام دروازے کے پاس پہنچتے وہ شاہی تالا خود بخود ٹوٹ جاتا اور دروازہ کھلتا رہا۔ یوسف علیہ السلام باہر نکلتے رہے یہاں تک کہ یوسف علیہ السلام اس کے محل سے باہر نکل گئے اور اللہ کا شکر ادا کیا۔ کوشش کرنا چاہیے گناہ سے بچنے کی، راستے پیدا کرنے والا اللہ ہے، اللہ راستے پیدا کرے گا، کوشش تو کرے، گناہ سے بچنے کی کوشش کرے۔ دیکھیے آج اگر نئی گناہ سے توبہ کرے گی، آج اگر 2 منٹ کی لذت جسے زنا کہتے ہیں اس میں ملوث ہو جائے گی، یاد رکھے مرنے کے بعد اللہ کو منہ دکھانا ہے، حضور کو منہ دکھانا ہے، ہم کیا دکھائیں گے؟ پورا معاشرہ 2 منٹ کی لذت کے اندر آج گرفتار ہو چکا ہے،
2 منٹ کی لذت اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے. 2 منٹ کی لذت تمہاری زندگی کو تباہ کر دے گی, تمہاری زندگی کو برباد کر دے گی. بالخصوص میری نوجوانوں سے گزارش ہے کہ سچے دل سے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرے, گناہوں سے